أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حمد و ثنا صلاح رب العزت کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارے پیغمبر بغیر وحی کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ تو پیغمبر کا ہر قول، ہر فعل، ہر حرکت حجت ہے۔ یہ اس کی بات ہے، اس کی افادیت کہاں تک ہے یہ ذرا دیکھنا ہے۔ پیغمبر جب اللہ کی طرف سے حکم دیتا ہے، اللہ کا حکم ہے تو وحی سے بتاتے ہیں۔ پیغمبر افترا نہیں باندھتے اللہ پر، اللہ نے نہیں کہا، اپنی طرف سے کہا حکم اللہ ہے، یہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، پیغمبر نے بغیر وحی کوئی دنیا میں بات کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اگر آپ کو یہ ثابت ہو جائے پیغمبر نے بغیر وحی بھی بات کی ہے تو پھر یہ ٹوٹ جائے گا نا یہ قاعدہ وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحى۔ قرآن میں 3-4 جگہ ہیں جو پیغمبر نے کی ہے، اللہ نے اس کو توڑا ہے۔ زوجات پیغمبر نے پیغمبر کے خلاف سازش کی، پیغمبر نے کہا اچھا میں شہاد نہیں کہوں گی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں اپنے اوپر حرام قرار دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے وما ينطق الهوى ہر بات نہیں ہے۔ سمجھ گیا؟ سورہ نجم میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحى۔ قسم ہے اس خاص ستارے کی جو جھکا، ما ضل صاحبکم وما غوا، میں قسم کھا کے ضمانت دیتا ہوں تمہارا نبی، تمہارا صاحب نہ تو کبھی گمراہ ہوا ہے نہ کبھی اغوا ہوا ہے۔ ضل اور غوا دو الفاظ مختلف ہیں۔ ضل بھی بہکے ہوئے کو کہتے ہیں اور غوا بھی بہکے ہوئے کو کہتے ہیں، لیکن فرق کے ساتھ۔ ضل اس بہکے ہوئے کو کہتے ہیں کہ جس کے فکر میں، نظریات میں انحراف آ جائے، اور غوا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے عمل میں خرابی آ جائے، یعنی جو فکری طور پہ بہک جائے، نظری اعتبار سے بہک جائے، اس کے لیے ضل یضل کا مادہ استعمال ہوتا ہے، اور جس کے عمل میں خرابی آ جائے اس کے لیے غوا یغوی کا مادہ استعمال ہوتا ہے۔ خداوند قدوس نے ضل کا مادہ تو استعمال کیا، لیکن اس سے پہلے ایک ما لگائی جو کہ ماء نافیہ ہے، اور فرمایا ما ضل صاحبکم، تمہارے نبی کی فکر میں کبھی خرابی نہیں آئی۔ مجھے قسم ہے اس خاص ستارے کی جو انہی کے در پہ سر کے بل جھکا ہوا ہے، اس ستارے کی قسم کھا کے، خدا کہتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے نبی کی فکر میں بھی کبھی خرابی نہیں آئی، وما غوا، اور تمہارے جس کی فکر میں خرابی نہیں آئی، قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے عمل میں بھی خرابی نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں خداوند قدوس دوسرا جواب قسم دیتا ہے اور فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ جس آیت کو پڑھ کر یہ ملعون شخص، یہ ضال و مضل شخص، یہ ابلیس کا نمائندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کا ہر نطق اللہ کی وحی کے تابع نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو وہ کیوں ہوتا کہ اللہ نبی نے اب شہد کھانے سے اپنے کو پیچھے ہٹا لیا تو اللہ نے آیت نازل کر کے نعوذ باللہ مذمت کی۔ اب یہ الفاظ اس ملعون کے ہیں، تو میں عرض کرنا چاہوں گا مومن کرام وما ينطق عن الهوى
ان ہوا الا وحی یوحا۔ لگتا ہے کہ اس ملعون کو نطق کا مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور اس آیت میں بالخصوص جو نطق اور الا دو الفاظ ہیں، اگر ان کو صحیح طور پہ بیان کر لیا جائے اور صحیح طور پہ سمجھ لیا جائے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی خباثت کر سکے اور اتنی بڑی جرت کر سکے سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے۔ نطق کس کو کہتے ہیں؟ نطق کیا ہوتا ہے؟ نطق بولنے کو نہیں کہتے، اس تک محدود نہیں ہے۔ نطق کی اصل تعریف ہے اظہار لما فی الباطن بصوت بقول او بحال، اپنی باطنی کیفیت کا اظہار جس انداز میں بھی کیا جائے، چاہے وہ بول کر کیا جائے، چاہے ماتھے پہ بل ڈال کے کیا جائے، چاہے آنکھ کے اشارے سے کیا جائے، چاہے رخ پھیر کے کیا جائے، کسی انداز میں بھی جو بھی آپ کی باطنی کیفیت ہے اس باطنی کیفیت کا اظہار اسے نطق کہتے ہیں۔ اب خدا بند قدوس فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ میرے آقا نطق نہیں کرتے، یعنی جو بھی میرے نبی کی باطنی کیفیت ہے اس کا اظہار جب کرتے ہیں تو یہ میرے نبی کا نطق بنتا ہے، اور جب نطق بنتا ہے تو خدا کہتا ہے آپ کا نطق آپ کی خواہش کے تابع نہیں بلکہ یہ ہماری وحی کے تابع ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مومن کرام ذرا غور کریں اس پہ، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب آپ کا نطق آپ کی خواہش کے تابع نہیں بلکہ ہماری وحی کے تابع ہے۔ مومن کرام ذرا اس پہ دیکھیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ تو ہماری، یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کا نطق سوائے ہماری وحی کے، جو ہماری وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے یہ صرف اسی کا نتیجہ ہے آپ کا نطق۔ یعنی آپ اگر کسی بھی باطنی کیفیت کا اظہار کسی بھی انداز میں کریں، چاہے بول کر کریں، چاہے رخ پھیر کر کریں، چاہے ماتھے پہ بل ڈال کے کریں، کسی انداز میں بھی کریں، یہ آپ کا نطق ہے۔ اب یہاں چونکہ تھوڑا سا ویڈیو کو تھوڑا سا چھوٹا رکھنا ہوتا ہے تو میں اس کے موارد نہیں پیش کر رہوں گا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ خدا بند قدوس نے سرکار رسالت امام کے نطق کو اپنی وحی کی اتباع میں منحصر کر دیا ہے۔ وہ کیسے میں نے کہا کہ منحصر کر دیا؟ میں نے کہا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جو اللہ کا کلمہ ہے عربی میں اگرچہ اللہ حرف استثناء ہے، استثناء کی 8 قسمیں ہیں، اب اس طرف بھی جاؤں گا تو وقت بہت لگے گا، اب صرف سادہ سی گفتگو مفہوم ذہن میں رکھیں۔ مثلا خداوند قدوس نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ یعنی کوئی بھی معبود نہیں، ہر کسی کی معبودیت کی الوہیت کی نفی کرنے کے بعد ساتھ ہی اللہ نے اللہ کا کلمہ استعمال کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بعد لفظ اللہ خدا نے آگے لگا دیا، یعنی کسی قسم کی کوئی قسم اور معبود کا تصور بھی نہیں ہے، مگر جو بھی معبود ہے وہ صرف خدا ہے۔ یعنی معبودیت خدا کو منحصر کر دیا، اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ اس کہاں سے یہ دلالت آئی؟ یہ لفظ اللہ کی وجہ سے آئی کہ اگر اللہ سے ہٹ کر کسی کو معبود مانا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے آ کر اس کو مخصوص بھی کیا اور معبودیت اور الوہیت کو منحصر بھی کر دیا ذات کبریا کے ساتھ۔ بالکل اسی طریقے سے
یہاں پہ ہے وما ینطق عن الہوا، میرے نبی کی ہر خواہش کی نفی کر کے خدا نے فرمایا تمہارا جو نطق ہے یہ آپ کی خواہش کے تابع نہیں، ان ہوا یہ کچھ بھی نہیں، الا وحی یوحی، بالکل وہی الا، یعنی جس طرح معبودیت و الوہیت اس اللہ کی وجہ سے ہم یہ سمجھے کہ منحصر ہے ذات کبریا میں، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اسی طریقے سے آقا دو جہان سرکار ختم مرتبت کا نطق منحصر ہے اتباع وحی خدا میں، اس کے علاوہ نبی کے نطق کا تصور بھی نہیں۔ اور اب ذرا اس کو آئیں دیکھیں، جو مورد اس ملعون نے پہلا پیش کیا وہ یہ ہے کہ آقا دو جہان نے زوجہ کے کہنے پر، جب زوجہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، تو آقا دو جہان نے فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو خدا نے وحی نازل کی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک ما تبتغی مرضات ازواجک، اے میرا نبی آپ اس چیز سے اپنے آپ کو کیوں روک رہے ہیں جو چیز اللہ نے آپ پر حلال کی ہے؟ آپ اپنی ازواج کی خواہشات اور ان کی مرضیاں چاہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ یہ خدا نے مذمت کی، نعوذ باللہ علیہ باللہ۔ سبھی ذرا اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک امر مولا ہے، اصول الفقہ اگر کوئی صحیح پڑھا ہو صحیح کچھ تھوڑا سا بھی، تو یہ ابتدائی چیزوں میں آتی ہے یہ چیز کہ امر کی دو قسمیں ہیں، امر کے مقابلے میں ایک نہیں ہوتی ہے، نہیں بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک امر مولا ہے، ایک امر ارشادی ہے، اس کے مقابلے میں امر کے مقابلے میں نہیں ہوتی ہے، نہیں بھی اسی طرح نہیں مولا بھی ہوتی ہے، نہیں ارشادی بھی ہوتی ہے۔ امر مولا میں وہ امر مراد ہوتا ہے کہ جس میں شارع مقدس شارع ہونے کی حیثیت سے کوئی حکم صادر کرے، اب اس کی مخالفت کرنا حرام ہے۔ اب اگر اس کی مخالفت کی، مثلا خدا بند قدوس فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ حکم ہے، یہ امر ہے، اب نماز ادا کرنا واجب، زکوٰۃ ادا کرنا واجب، اب جہاد ادا کرنا واجب۔ تو جہاں بھی امر خدا ہے، جہاں پہ خدا بند قدوس نے شارع مقدس یعنی مولا ہونے کی حیثیت میں امر صادر کیا، اس کا امتثال واجب ہے، مخالفت حرام ہے، اس کے عدم ادائیگی حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک امر ارشادی ہے۔ امر ارشادی کیا ہوتا ہے؟ امر ارشادی ہے کہ ایسا امر جو شارع مقدس ہونے کی حیثیت سے نہیں، مولا ہونے کی حیثیت سے نہیں، ولی ہونے کے اعتبار سے نہیں، خدا معبود ہونے کے اعتبار سے نہیں، ویسے ایک یعنی مشورہ کے طور پر کہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے بہتر آپ کے لیے یہ ہے، لیکن اگر نہ بھی کریں تو ہمارا قانون اس سے متاثر نہیں ہوگا، یہ امر ارشادی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نہیں ہوتی ہے کہ نہیں مولا ایک نہیں ارشادی، نہیں مولا جس طرح یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ نہیں مولا ہے، خبردار تمہارا قدم میرے نبی کے قدم سے آگے نہ بڑھے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، پھر وہاں پہ نہیں آئی۔ تو ان دو آیات میں 3 مرتبہ نہیں آئی، یہ تینوں مرتبہ نہیں یہ مولا ہے، یعنی خبردار میرے نبی کو اپنے جیسوں کی طرح ندائیں مت دینا، یہ بھی نہیں آئی۔ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری عبادات حبط ہو جائیں گی، اعمال حبط ہو جائیں گے۔ تو یہاں نہی ارشادی نہیں ہے، نہی مولا ہے، نہی مولا کی مخالفت بھی حرام ہوتی ہے، یعنی خدا کسی چیز سے رکنے کا حکم دے، نہیں کرے، نہی ارشادی کرے اور بندہ اس کو انجام دے تو یہ فعل حرام کا مرتکب ہوگا۔ اور
سزا کا استحقاق پیدا کر جائے گا، استحقاق اس کے لیے آ جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک نہی ارشادی ہوتی ہے۔ نہی ارشادی کیا ہے؟ نہی ارشادی یہ ہے کہ یعنی جس طرح امر ارشادی کے مقابلے میں ہوتی ہے، مطلب کیا ہے کہ خدا بند قدوس مثلا مولا ہونے کے اعتبار سے نہیں، معبود ہونے کے اعتبار سے نہیں، ویسے کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں، اگر ہو بھی جائے تو مشکل نہیں، چونکہ اس سے ہمارا قانون متاثر نہیں، یعنی ہماری ولایت کو مشکل نہیں ہے، ہمارے امر کو، ہماری شریعت کو مشکل نہیں ہے، ہمارا قانون اس سے نقض نہیں ہو رہا، صرف یہ ہے کہ بہتر ہے نہ کیا جائے۔ جیسے سرکار آدم علیہ السلام کے لیے خدا بند قدوس نے فرمایا لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، خبردار اے آدم و حوا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب آیا یہ نہی مولا ہے، یہ نہی ارشادی ہے؟ تو یہ نہی ارشادی ہے، نہی مولا نہیں ہے۔ اگر نہی مولا کہیں تو عصمت آدم ختم ہو جائے، یہ نہی مولا نہیں ہے، یہ نہی ارشادی ہے۔ اور اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس کے قریب جانا فعل حرام ہوتا اور وہ نہی مولا ہوتی تو اس کی مخالفت حرام تھی۔ تو امام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنا، جنت سے نکالنا، یہ سزا کے طور پہ تھا؟ امام فرماتے ہیں کاش تم قرآن پڑھ لیتے اور قرآن کو سمجھ لیتے۔ خدا بند قدوس آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے یہ اعلان کر چکا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ تو جن کی خلقت ہی زمین کے لیے ہوئی انہیں زمین پر بھیجنا سزا کیسا؟ لذا سامعین گرامی وہ نہی ارشادی تھی، بہتر ہے نہ جائیں، لیکن اگر چلے بھی گئے تو مشکل نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے نہ جاؤ گے تو زیادہ دیر جنت میں رہ لو گے، جانا تو پھر بھی زمین پہ ہے، ہم چاہتے ہیں زیادہ دیر رہ لو، لیکن اگر چلے گئے تو اس شجر کے پھل کے اندر خصوصیات ایسی ہیں کہ جو سوئی ہوئی قوتوں کو بدن انسانی میں بیدار کر دیتی ہیں۔ مثلا اس کو یوں سمجھے کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، ابھی نابالغ ہے، قوتیں ہیں پر سوئی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی خاص زندگی کے خاص حصے میں آئے گا وہ بلوغت کے آثار ظاہر ہوں گے، یعنی جو سوئی ہوئی قوتیں تھیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو خداوند قدوس سے فرمایا فقط بدت لہما سوءتہما، یعنی آدم علیہ السلام اور جناب حوا نے جب وہ پھل کھایا نا تو جو سوئی ہوئی قوتیں تھیں وہ بیدار ہو گئیں، وہ قوتیں جو افزائش نسل کے لیے ہوتی ہیں۔ تو افزائش نسل جنت میں تو ہونا نہیں تھی، وہ تو زمین پہ ہونا تھی، اس لیے خدا نے کہا آپ چلے جاؤ زمین پہ، تو زمین پر بھیجنا سزا نہیں تھا۔ تو یہ نہی ارشادی تھی، بہتر تھا نہ جائیں نہ کھائیں، لیکن اگر قریب چلے گئے تو مشکل نہیں، یعنی زیادہ جلدی پھر زمین پر جانا پڑے گا۔ اسی طرح سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ جو شہد کا حلال ہونا اور آقا دو جہان کا نہ کھانے کا یہ کی بات کرنا، کیا یہ شہد کا کھانا آیا واجب تھا کہ خدا نے وحی نازل کر کے رسول اللہ کی نعوذ باللہ مذمت کی؟ یہ ملعون شخص جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نبی کی مذمت کی ہے، الیاذ باللہ، یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی گستاخی ہے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں۔ اور سرکار رسالت مآب کے لیے کیا خدا نے کوئی حکم نازل کیا تھا؟ امر مولا تھا کہ یہ شہد کھانا، امر مولا ہوتا تو شہد کھانا واجب ہوتا۔ بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں جو حلال ہیں، محللات میں ہیں، لیکن ہم نہیں کھاتے۔ مثلا بہت ساری چیزیں ہیں جن کو مثلا دل نہیں کرتا کھانے کو، لیکن ہیں حلال، تو کھاتے نہیں ہیں، ساری زندگی نہیں کھاتے مثلا۔ تو کیا مطلب ہے کہ ہم نہیں کھا رہے تو کیا مجرم قرار پا رہے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اسی طرح شہد کے لیے کوئی حکم خدا خصوصی طور پہ نہیں آیا کہ آپ کہیں کہ یہ امر مولا ہے۔ اگر ہمت ہے تو یہ دکھائیں کہ خدا نے
مولا ہونے کے اعتبار سے امر مولا صادر کیا رسول اللہ کو کہ آپ کے لیے شہد کھانا واجب ہے. لہذا اب اگر امر مولا ہوتا تو اس کی مخالفت جائز نہ ہوتی. اور ویسے وہ نبی ہی ہوتے ہیں جو اللہ کے امر مولا کی مخالفت کریں. وہ تجھ جیسا بے دین ملا تو ہو سکتا ہے، وہ رسول اللہ نہیں ہو سکتے. اللہ تو ان کی ضمانت دے رہا ہے، ان کا ہر نطق منحصر ہے اتباع وحی خدا میں. تو مومنین کرام یہاں اس کو یہ مغالطہ کی بہت منطق کے اندر تو 10 اقسام ہیں. ویسے تو ہمارے علماء نے اس پہ بہت کام کیا اور 100 سے اوپر اقسام بتائی ہیں. اس کے علاوہ ان میں سے جو 10 اقسام ہیں ان میں سے بھی ایک قسم ہے وضع العلت ما لیس بعلت، ایک چیز کو علت قرار دینا کسی چیز کی جو اس چیز کی علت ہے ہی نہیں. رسول اللہ کی مذمت ہو گئی، رسول اللہ کا نطق اللہ کی وحی کے تابع نہیں. او بھائی، رسول اللہ کو کھانے پینے کی چیزوں میں اختیار دیا گیا ہے کہ میرا حبیب یہ حلال ہے، آپ کے لیے جو چاہیں آپ کھائیں، نہ چاہیں تو نہ کھائیں، مشکل ہی کوئی نہیں. تو وہاں امر مولا تو تھا ہی کوئی نہیں کہ جس کے ترک کرنے پر، جس کی مخالفت پر اللہ رسول اللہ کی نعوذ باللہ وحی نازل کر کے مذمت کرتا. خدا محفوظ رکھے تمہاری شر سے اور تمہاری جہالت سے. اور تم جو اس قدر ایک جرت اور بے باکی کے ساتھ اب آقا دو جہان کو بھونکنا شروع ہو گئے. خدا تیری قبر پہ لعنت کرے، اور جو تیرا پیٹ چلا رہے ہیں یہ خدا ان کو بھی غرق کرے اور تباہ و برباد کرے. ہمیں انشاءاللہ تمہارا یہ جو تمہارے پیچھے چلا رہے ہیں نا، یہ ہم انشاءاللہ ان پہ ان کا قانونی محاصرہ کریں گے اور انشاءاللہ یہ قانون کے شکنجے میں آئیں گے. چلے میں اتنا سا عرض کروں گا مومن کی خدمت میں کہ اگر کوئی یہ دکھا دے کہ یہ شہد کھانا واجب تھا، وجوب تب آتا ہے جو امر مولا اس کے لیے ثابت ہو. اب اس کی مخالفت کرنا، اس کو چھوڑنا، ترک کرنا حرام ہے. تو یہ تو پھر ہم بھی ہر دن ہی حرامی پھر نعوذ باللہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم بھی شہد تو کوئی نہیں کھاتے. کبھی زندگی میں ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے تو کبھی بہت ہی کم. اور بہت سارے مسلمان ہیں جو زندگی میں شہد کبھی زبان پہ بھی نہ رکھا ہو. تو کیا مطلب ہے؟ یہ واجب ہے؟ یہ واجب نہیں ہے. محللات میں خدا نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اب اس کو چھوڑ دینا یہ ایک اختیار ہے. یعنی چلیں آپ امر مولا نہیں نہ دکھا سکتے، چلو امر ارشادی دکھا دیں جس میں حالانکہ اس کی مخالفت بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ بہتر ہے کہ کر لیں، نہ کریں تو کوئی مشکل نہیں. اب اس کا اصول الفقہ میں پوری بات صحیح ہے. چلیں آپ امر مولا نہیں نہ دکھا سکتے، امر ارشادی دکھائیں. اور اگر امر ارشادی نہیں ہے تو رسول اللہ کی اس چیز کو ترک کرنے پہ مذمت کیسی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال مومنین کرام چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ باقی موارد جو اس نے باقی موارد پیش کیے بیان کیے ہیں اس زال و مزل شخص نے، انشاءاللہ ہم مرحلہ وار اگلی ویڈیوز میں انہی کا جواب پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.